ان کے شبہات میں سے چھٹا شبہ یہ ہے کہ جو شفاعت کا سفارش کا معاملہ ہے، قضیہ ہے، اس سے لوگ اس طور پہ جڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اولیاء و صالحین سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے علاوہ حاجت روائی خود سے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں، کیونکہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور ان کا بڑا مرتبہ اور درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور شفاعت جو سفارش کرنا ہے وہ تو ثابت ہے کتاب و سنت سے، اور یہی کچھ ہم ان سے چاہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل عین وہی قول ہے جو کہ مشرکین اس سے پہلے کہتے تھے، اور یہی علت یعنی وجہ بیان کرتے تھے اللہ کے علاوہ مخلوقات سے جڑے رہنے کی، جو یہ ان سے تعلق قائم کرنے کی وجہ بتاتے وہ یہی تھی۔ چنانچہ ان کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا درجہ ہمیں دلا دیں، اس کا قرب ہمیں دلا دیں۔ اور فرمایا سورۃ یونس آیت 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اور شفاعت جو ہے برحق ہے، شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی ملکیت ہے، وہی اس کا مالک ہے اور مختار ہے۔ سورۃ الزمر آیت 44 میں فرمایا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہو کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، نہ کہ اموات سے، فوت شدگان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دے دی کہ یہ شفاعت بھی دو شرائط کے سوا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ کا اذن شافع کے لیے ان یشفع، کہ وہ شفاعت کرے، جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ کی اجازت ہو، جیسا کہ فرمایا آیت الکرسی سورۃ البقرہ 255 آیت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے کہ جو اس کے ہاں بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے۔ اور دوسری شرط ہے کہ جو المشفوع فی ہے، یعنی جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، سفارش کی جا رہی ہے، وہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اس کے قول و عمل کے اعتبار سے، یعنی کون ہو وہ مومن اور توحید والا ہو، موحد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت سفارش نہیں کرتے مگر انہی کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، سورۃ الانبیاء آیت 28۔ اور فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اللہ یہ کہ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں انہیں اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے اور جس سے راضی ہوں۔ یہ سورۃ النجم آیت 26 ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے لیے جسے رحمان اذن دے، اجازت دے اور اس کے قول سے راضی ہو، سورۃ طٰہٰ آیت 109۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو طلب کرنے کے لیے یہ رخصت اجازت نہیں دی کہ وہ فرشتوں سے مانگی جائے، انبیاء سے مانگی جائے، نہ ہی اصنام بتوں سے مانگی جائے۔ کیونکہ شفاعت اکیلے اللہ کی ملکیت ہے، اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو کہ ساری کی ساری شفاعت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، سورۃ الزمر آیت 44۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اجازت دیتا ہے شفاعت کرنے والوں کو کہ وہ شفاعت کریں، اگر وہ اجازت نہ دیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔
یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مخلوق کے ہاں ہوتا ہے کہ شفعاء سفارش کرنے والے یوں ہی آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے بھی، اور ان کی شفاعت بھی جو ہے مجبوریوں کی وجہ سے قبول کرنی پڑتی ہے اگرچہ دل سے راضی نہ بھی ہوں۔ کیونکہ جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے وہ خود بھی یہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے بعض امور میں، اس کی معاونت کا، اس کے ساتھ کا، تو وہ مجبور ہوتا ہے اس کی شفاعت کو قبول کر لے، اس کو راضی رکھنے کے لیے، اگرچہ اس نے اجازت نہیں دی تھی کہ اس کے پاس سفارش کی جائے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے اپنے علاوہ ہر ایک سے، اسے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر اس پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ جو مخلوق ہیں وہ اپنی رعیت کے، جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی رعیت عوام کے تمام احوال سے واقف نہیں ہوتا جب تک وہ سفارش کرنے والے آ کے اسے کچھ خبر نہ دیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، لا یخفی علیہ شیء، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، من احوال خلقہ، اپنے مخلوق کے احوال میں سے، حالات میں سے، تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے کی جو اس تک خبریں پہنچائے۔ تو یہ شفاعت کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو فضل و کرم کرتی ہے اہل اخلاص پر اس طور پہ کہ ان سے درگزر فرماتی ہے، ان سے ان کی مغفرت اور بخشش فرماتی ہے، کسی کی دعا کے واسطے سے، اس کی دعا کے واسطے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو کہ وہ سفارش اور شفاعت کرے، اس کے ذریعے سے سفارش کرنے والی کی بھی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ تو یہ چھٹا شبہ تھا جس کا جواب شیخ حفظ اللہ نے اچھے طور پہ دیا۔